یہیں پر عقائد سے متعلق مکمل کر کے ایک مسئلے کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اعلی حضرت کا لکھا ہوا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اس کے تعلق سے مختلف قسم سے لوگ چیمے گوئیاں کرتے ہیں کہ سلام بعد میں ہے، پہلے لاکھوں ہیں، لاکھوں سلام. تو کیا لاکھوں سلام بولنے سے لاکھوں سلام ہوں گے یا ایک ہی سلام ہوگا؟ سوچ دیکھیے، لاکھوں سلام پڑھتے نا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. لاکھوں بولنے سے کیا لاکھوں سلام ہوں گے یا ایک ہی سلام؟ اب اس کا جواب سن لیجیے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی سے کسی بات پہ ناراض ہو کر کہا میں تجھ کو 3 طلاق دیا، کتنا بولا؟ 3 طلاق دیا. تو شریعت سے پوچھو، اب 3 کا لفظ بول کر طلاق ایک ہی مرتبہ بولا تو 1 طلاق ہوں گی یا 3 طلاق ہوں گی؟ تو شریعت کہتی ہے جتنی مرتبہ 3 بولا ہے وہ 3 ہی طلاق پڑے گا. جب 3 طلاق بولنے سے عورت پر طلاق واقع ہو جاتی ہے تو نبی کی بارگاہ میں لاکھوں سلام بولنے سے لاکھوں سلام کیوں نہیں ہوتے؟ اب ایک اعتراض، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اعلیٰ حضرت کے مبلغ علم کو تم پہنچنا کہاں تمہاری حقیقت ہے؟ اعلیٰ حضرت ہے میاں، بڑے بڑے علماء فضلاء مفتیان کرام اعلیٰ حضرت سے فیض حاصل کرتے ہیں. نہ صرف اولیاء علماء بلکہ اولیاء اللہ بھی آپ سے فیض حاصل کرتے ہیں. وہ شخصیت اعلیٰ کیا سمجھے؟ ایک مولوی ملا سمجھے مفتی گلی کا؟ نہیں، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کی شاعری کو سمجھنے کے لیے ڈکشنری کھولنی پڑتی ہے نا. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو اس شعر پر ایک اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا ہے کہ دیکھو ان کو حضور کے محشر کے میدان میں آنے پر یقینی نہیں ہے، اس لیے بول رہے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو اس کا جواب سن لو، حضور کا آنا تو یقینی ہے، محشر کے میدان میں حضور یقینی آئیں گے، برابر آئیں گے سرکار. لیکن ہم کو کاش ہم کو موقع مل جائے نبی کو سلام کرنے کے لیے، یہ مطلب ہے. کیونکہ حشر کے میدان میں سب انسان اکٹھا ہوں گے، سب نبی کو سلام نہیں کر سکیں گے. یہ قرآن کا فیصلہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. سورہ واقعہ اٹھائیے 27واں پارہ، سورہ واقعہ کی آخری آیات میں آیت موجود ہے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. سیدھے ہاتھ والوں کی جانب سے اے نبی آپ پر سلام ہو. اب اس کا خلاصہ کیا ہے سن لیجیے. حشر کے میدان میں 2 قسم کی جماعتیں ہوں گی، اصحاب یمین، اصحاب شمال. سیدھے ہاتھ والے الگ ہوں گے، بائیں ہاتھ والے الگ ہوں گے. سیدھے ہاتھ والے کون لوگ ہوں گے؟ وہ جنتی لوگ ہوں گے، ان کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے. اور بائیں ہاتھ والے جہنمی لوگ ہوں گے، ان کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے. دونوں کھڑے ہوں گے محشر کے میدان میں، بائیں ہاتھ والے بھی رہیں گے، سیدھے ہاتھ والے بھی رہیں گے. نبی کی آمد ہوگی، سرکار جلوہ فرما ہوں گے، سیدھے ہاتھ والے بھی نبی کو دیکھیں گے، بائیں ہاتھ والے بھی نبی کو دیکھیں گے. لیکن سیدھے ہاتھ والے دیکھتے ہی کہیں گے سلام لک من اصحاب الیمین. سیدھے ہاتھ والوں کی طرف سے نبی آپ پر سلام ہو، سلام ہو، سلام ہو. بائیں ہاتھ والے نبی کو دیکھیں گے لیکن سلام نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا میں نبی کو سلام نہیں کرتے تھے وہ لوگ، آخرت میں بھی ان کو سلام کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے. تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہم کو اصحاب یمین میں شامل رکھے، تاکہ جب نبی کی آمد ہو تو کاش ہم کو بھی موقع مل جائے نبی کی بارگاہ میں سلام کرنے.
یہ مطلب ہے اس کا. حضور کی آمد پر کاش نہیں فرما رہے ہیں، اپنے سلام پیش کرنے پہ کاش فرما رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کی شاعری سمجھنا بچوں کا کھیل نہیں ہے. اعلیٰ حضرت ہیں الحمدللہ. آپ نے ایسی ایسی شاعری کی ہے نا، خدا کی قسم آدمی سنتا ہے تو سر دھنتا رہ جاتا ہے. اب دیکھیے ایک مرتبہ ایک صاحب حاضر آیا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، کہنے لگے حضور کوئی فارسی میں نعت لکھا، کوئی اردو میں لکھا، کوئی ہندی میں لکھا، کوئی انگلش میں لکھا، لیکن حضور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ 4 زبان میں نعت لکھیے، 4 لینگویج میں نعت شریف لکھیے سرکار کی، 4 لینگویج ہونا اس میں. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، لکھنا شروع کرنا. وہ کیا اشعار لکھے اعلیٰ حضرت؟ لم یاتی نظیرک فی نظر، یہ عربی میری نظر میں آقا آپ جیسا کوئی آیا ہی نہیں. لم یاتی نظیرک فی نظر، کسی کی نظر میں سرکار کوئی آپ جیسا آیا ہی نہیں. جگراج کو تاج تورے سر سے ہے، تجھ کو شہ دو سرا جانا. جگراج کو تاج یہ ہندی ہے. لم یاتی نذیرو کا فی نظرین یہ عربی ہے. مثل تو نشد پیدا جانا، یہ فارسی ہے. تجھ کو شہ دو سرا جانا، یہ اردو ہے. تو ایک نعت میں 4 زبانیں. انا فی آتشی وسقاکاتم، اے گیسوئے پاک اے ابر کرم، برسن ہارے رم جھم رم جھم، 2 بوند ادھر بھی گرا جانا. انفی اتشی و سخا کا آتم، سرکار میں پیاسا ہوں اور آپ ہی میری پیاس بجھانے والے. انفی اتشی و سخا کا آتم یہ عربی زبان ہے. اے گیسوئے پاک اے ابر کرم، سرکار کے معمبرین سے گیسو، سرکار کے گیسو مبارک ایسے تھے کہ جب بکھر جاتے تھے یوں معلوم ہوتا تھا کہ ابر چھا گیا. حضور کے ایسے گیسو. اے گیسوئے پاک اے ابر کرم، سرکار کے گیسو بکھر جائیں تو ابر کرم چھا جائے. برسن ہارے رم جھم رم جھم، یہ ہندی ہے. یعنی آسمان سے پانی کی بوندیں ٹپکتی ہیں. 2 بوند ادھر بھی گرا جانا. سرکار 2 بوند قطرے ہم کو بھی عطا فرما دیے. آپ کی سخاوت کے، آپ کے کرم کے 2 بوند قطرے عطا فرما. یہ اعلیٰ حضرت کی شاعری. اعلیٰ حضرت پر اعتراض نہیں کرو ورنہ معاملہ درست نہیں رہے گا، ہے نا. اللہ والوں کی شان میں بے ادبی مت کرو. سمجھ میں نہیں آئی بات، خاموشی اختیار کر لو. یہ کسی زیادہ